بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نانی کے پڑوسی کو جنات نے ارب پتی بنا دیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں بھی دیگر لاکھوں لوگوں کی طرح آپ کا پرستار ہوں، عبقری کا مستقل قاری ہوں۔ آپ کے شائع ہونے والی تالیف جنات سے سچی ملاقاتیں پڑھی اور آپ کے حکم پر پیش آنے والا سچا واقعہ تحریر کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میں اپنے ننیال کے پاس چند دن رہنے کے لیے گیا۔ شام کو میں نے اپنی نانی سے کہا میں بڑے کمرے کے ساتھ متصل کمرہ ہے، وہاں سوؤں گا۔ انہوں نے مجھے وہاں سونے سے منع کیا۔ بالآخر میری ضد کے سامنے ہتھیار پھینک دیے، مگر یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ تمہارے ماموں بھی سوئیں گے۔ میں نے کہا منظور ہے۔ رات کو میں اپنے معمول کے وقت پر کمرے میں جا کر سو گیا اور بعد میں ماموں بھی آ کر میرے ساتھ سو گئے۔ رات 2 بجے کے قریب کمرے میں مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا کہ چھن چھن کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میری نیند کھل چکی تھی اور چھن چھن کی آوازوں میں شدت آ چکی تھی۔ ناگہاں تاریک کمرے میں دھڑام کی زوردار آواز آئی اور یوں لگا کہ کوئی قد آور چیز ہے جس کے پاس دیگ نما بڑا سا برتن ہے اور کہہ رہی ہے پہلوٹی کا بچہ اور بہو دے دو اور دھن لے لو۔ پھر اس مخلوق کو برتن اٹھائے ہوئے اپنی چارپائی کے پاس سے گزرتے دیکھا۔ میری حالت مارے خوف کے ایسی ہو چکی تھی کہ بدن کاٹو تو لہو نہیں۔ کچھ دیر بعد وہی مخلوق برتن اٹھائے صدا لگاتے ہوئے گزر گئی۔ میں مارے خوف کے منہ لحاف میں دبک کر یہ ہوش ربا منظر دیکھتا رہا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح روشن طلوع ہوئی۔ میں نے اس واقعے کا ذکر اپنی نانی اماں سے کیا تو انہوں نے کہا میں اسی لیے آپ کو وہاں سونے سے منع کر رہی تھی۔ غیر مرئی مخلوق ہر رات ایسا ہی کرتی ہے۔ چھن چھن کی آوازیں اور پہلوٹی کا بچہ اور بہو دے دو دھن لے لو کی صدا روز ہی سنائی دیتی ہے اور یہ مخلوق پڑوس کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ میں چند دن نانی اماں کے گھر بسر کر کے واپس آ گیا۔ چند سال بعد دوبارہ وہاں گیا تو نانی اماں سے عذرائے تجسس دوبارہ دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ پڑوس کے گھر میں پہلوٹی کا بچہ بھی تھا اور بہو بھی تھی اور وہ بھی یہ آواز سنتے تھے۔ انہوں نے کسی عامل کو واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ یہ جنات پہلوٹی کے بچے اور بہو کے بدلے میں تم لوگوں کو دھن و دولت دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ان کی نیت میں فتور آ گیا۔ انہوں نے اسی رات بہو اور پہلوٹی کے بچے کو اس کمرے میں سلا دیا جو جنات کی گزرگاہ تھی۔ صبح دیکھا تو کمرے سے پہلوٹی کا بچہ اور بہو غائب تھے اور دیگ نما بڑا سا برتن پڑا تھا۔ ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ زیورات بیچے اور شہر کے پوش علاقے میں بنگلہ خرید لیا۔ یہ خاندان پہلے مزدوری پر گولی ٹافی کی پیکنگ کا کام کرتا تھا جسے اب انہوں نے بہت وسعت دے دی تھی۔ اس واقعے کا صحیح علم صرف میری نانی اماں کو ہی تھا کہ یہ لوگ راتوں رات کیسے امیر کبیر ہو گئے۔ اب میری نانی اماں کے گھر سے نہ تو چھن چھن کی آواز آتی ہے اور نہ ہی کوئی کہتا ہے پہلوٹی کا بچہ اور بہو دے دو دھن لے لو۔ ان دونوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کوئی نہیں جانتا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔